سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشیر الاسرار سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ اور اللہ اگر چاہے تو غیب سے مدد فرماتا ہے، جیسے ہم نے سنا۔ ایک اور بات سنتے ہیں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی جنگل میں تھے کہ شیطان اس کے پاس آیا اور آ کر وسوسے ڈالنے لگا اور کہنے لگا تم ویرانے میں آ گئے ہو، پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ ہے وہ ہے ایسا ویسا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے میں نہ یہاں سے جاؤں گا اور نہ میں تیری بات مانوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ پر توکل کر کے اللہ کی رحمت اور نعمت اور اس کی بے انتہا فضل و کرم دیکھ کر میرے دل میں ارادہ کیا اب میں جنگل سے گزروں گا اور راہ میں لوگوں سے کچھ نہیں مانگوں گا نہ کچھ لوں گا، اور اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا جب تک کہ رب میرا اللہ مجھے میرے منہ میں گھی اور شہد نہ ڈال دے، یعنی گھی اور شہد مجھے رب اللہ نہ کھلا دے، میں ہرگز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ جیسے اللہ کے فضل، اللہ کی عطا پر انہوں نے ایک بھروسہ کر لیا، پھر وہ جنگل سے گزرتے رہے، جب تک اللہ نے چاہا چلتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک اللہ نے چاہا میں چلتا رہا، حتیٰ کہ میں نے ایک قافلے کو دیکھا، قافلہ میری طرف آ رہا تھا، تو مجھے دیکھ کر یہ حیرانی ہوئی کہ میری طرف آ رہا ہے، تو میں زمین پر لیٹ گیا کہیں وہ کچھ مجھے دے نہ دے یا مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ میں زمین پر لیٹ گیا، قافلہ بالکل میرے قریب آیا، جیسے راستہ بھول چکا ہوں۔ مجھے زمین پر لیٹا دیکھا تو وہ مجھے قریب سے آئے تو دیکھا کہ میں زمین پر لیٹا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھے، وہ قافلے کا امیر رک گیا یہ کہہ کر کہ کوئی مسافر لیٹا ہوا ہے، پتہ نہیں بے ہوش ہے یا کیا ہے۔ وہ قریب آیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر دی کہ یہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے اور چلے جائے، مگر مجھے لیٹا دیکھا، میں نے آنکھیں بند دیکھی تو یہ خیال انہوں نے کر لیا شاید بے ہوش ہے، شاید بے ہوش ہے، اور یہ کہہ کر کسی ایک آدمی سے کہا اس کے منہ میں گھی شکر ڈالو اور ناک پکڑو تاکہ منہ کھول دے، شاید اسے ہوش آ جائے۔ چنانچہ گھی اور شکر لایا گیا، میں نے اپنا منہ، سبحان اللہ کیسے ہوتے ہیں اللہ والے، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ ایک دم بند کر لیا تو وہ ایک آدمی نے زبردستی میرا منہ کھولا اور ناک پکڑا، سانس لینے میں تکلیف ہوئی، میں نے منہ کھول دیا، جیسے میں نے منہ کھولا تو اس نے میرے منہ میں گھی اور شہد ڈال دیا، میری ہنسی نکل گئی اور میں نے آنکھ کھول دی تو میری یہ حرکت دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے شاید پاگل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نہیں الحمدللہ میں پاگل نہیں ہوں، میں رب کی عطا
رب کا فضل تمہیں سناتا ہوں، اور میرے سارا واقعہ انہیں سنایا، وہ بھی حیران ہو گئے۔ یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہاں میرے بندے ٹھیک ہے، مگر ہاں میرے بندے ٹھیک ہے، اس کے لیے زندگی وفا ہمیں گزارتے گزارتے آخری وقت تک پہنچ جاتا ہے آدمی، اس کی زندگی میں بے بھوار نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ طالب علم کے دوران اپنی کسی سفر میں آبادی سے دور ایک مسجد میں قیام کیا۔ میرے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا۔ شیطان نے مجھے وسوسے ڈالنا کوشش کیا، شیطان نے مجھے وسوسے ڈالنے لگا اور کوشش کیا کہ مسجد سے دور ہو جاؤں۔ مجھے کہنے لگا مسجد دور ہے، یہاں کوئی قیام نہیں کرتا، تم اکیلے مسجد میں کیا کرو گے، بھوکے مر جاؤ گے، کوئی یہاں نہیں آتا۔ میں نے کہا میں اللہ کروں گا، کوئی آئے نہ آئے، میں رب کی اطاعت میں رہوں گا، قرآن و درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ میری ضرورت کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اللہ مجھ پر کرم کرے گا۔ اور یوں کہہ کر میں نے کچھ رات کچھ دن گزارے، اور میں نے بھی ایک عہد کر لیا، مسجد میں ہی کوئی آئے گا، مسجد میں کھلائے گا، ساتھ کھائے گا اور حلوہ ہوگا تو میں اب تیری رضا پر توکل کرتے ہوئے ایک خوشی سے یہ اظہار، یہ محبت سے مانگتا ہوں، اور تو مجھے اس طرح سے دے گا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، میں نے یہ نیت کی حلوہ ہی کھاؤں گا، حلوے کے سوا کچھ نہیں کھاؤں گا، اور ایک ایک لقمہ کر کے میرے منہ میں ڈالا جائے گا، اور وہ بھی کھائے گا عشاء کی نماز کے بعد ہی میں کھاؤں گا۔ اللہ، میں نے ایک رات نماز عشاء پڑھ کر مسجد کا دروازہ بند کر لیا۔ جب رات ہوئی، دروازہ کسی نے بجایا رات کو، جب وہ بار بار کھٹکھٹانے لگا تو میں نے دروازہ کھول دیا، تو میں نے دیکھا ایک بڑھیا ایک جوان کے ساتھ کھڑی ہے، ایک بڑھیا خاتون عورت جوان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس بڑھیا نے کھجور اور کھیر سے بنے ہوئے حلوے کا ایک تھال، ایک ڈش میرے سامنے رکھ دی، اور کہنے لگی یہ جوان، یہ میرا بیٹا ہے، یہ جوان، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے حلوہ اس کے لیے تیار کیا تھا۔ دوران گفتگو اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اکیلا حلوہ نہیں کھائے گا، بلکہ کسی مسافر کے ساتھ کھائے گا، اور وہ بھی مسافر مسجد میں ٹھہرا ہو اور مسجد میں عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کھائے گا۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی ہم نے سنا کہ مسجد میں کوئی مسافر ہے، کچھ دن اور رات سے یہاں آیا ہے، تو آج ابھی گرم گرم حلوہ لے کر میرے بیٹے کو لے کر آئے ہوں، تو کھا لے تاکہ میرے بیٹے کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور قسم بھی پوری ہو جائے۔ وہ بڑھیا وہ مائی ایک لقمہ مجھے کھلاتی، ایک لقمہ اپنے بیٹے کو کھلانے لگی۔
ایوں میں نے اور اس جوان نے حلوہ کھایا، پھر وہ نوجوان اور بڑھیا واپس چلے گئے۔ میں نے مسجد کا دروازہ بند کر لیا اور اس واقعے سے بہت حیران ہوا، سر سجدے میں اور آہو پکار رونے لگا اور کہنے لگا، جی تیری شان ہے مولا، تو چاہے ایسے اپنے خاص بندوں پر رحم کر کے کرم کر کے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ توکل، بھروسہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ جیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ ماجدہ نے ایک روز اپنے شوہر سے مچھلی فش لانے کو کہا۔ شیخ کے والد بازار گئے اور اپنے فرزند ابو عبداللہ جیلہ کو بھی ہمراہ لے گئے۔ بازار سے مچھلی خریدی اور ایک مزدور تلاش کرنے لگے تاکہ وہ مچھلی گھر تک پہنچا دے۔ بڑی مچھلی تھی۔ ایک لڑکا ملا، اس نے مچھلی سر پر اٹھا لی اور ساتھ چلنے لگا۔ راستے معاذن نے اذان دی، اذان کی آواز سنی تو اس مزدور لڑکے نے کہا، نماز کے لیے مجھے جانا ہے، طہارت کی بھی ضرورت ہے، اذان ہو رہی ہے، اگر آپ کو یقین ہے مجھ سے ہی یہ مچھلی گھر تک پہنچانی ہے تو رک جاؤ۔ یوں کہہ کر مچھلی اس نے شہر میں ایک طرف پھینک دی، رکھ دی۔ ہم نے کہا یہ مچھلی اس طرح سے رکھی تو کہنے لگا، توکل، بھروسہ ہے اللہ پر۔ ہم نے کہا اگر اتنا بڑا توکل اس بچے کا ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ ہم نے بھی مچھلی وہیں چھوڑ دی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کچھ ورد کیا، وظائف کیا۔ جب نماز پڑھ کر ہم باہر نکلے تو جہاں مچھلی پڑی تھی وہیں مچھلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ بچے نے پھر مچھلی اٹھائے، گھر تک پہنچایا۔ یہ توکل تھا۔ اس سے اور یہ آگے قصہ ہے، کہہ دو صرف مچھلی اٹھانے والا جوان بیٹا کوئی اور نہیں، حضرت حبیب ازمی کا لال محمد عبداللہ تھے۔ پھر ان کے گھر جاتے ہیں، ایک بیٹی ہوتی ہے اپائز، پھر روزہ و افطار کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ واقعہ اللہ والوں کی شان میں آتا ہے، وہ بھی میرا پروگرام ہے، اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کی شان۔ درندے پھاڑ ڈالے، کھا جائے، ڈرا دے، مگر درندے سے اللہ نے اپنی جان بچائے۔ حضرت سیدہ ابو حمزہ خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کیا، دوران سفر چلتے ہوئے بے خیالی میں کنویں میں گر گیا۔ جب کنویں میں گر گیا تو میرا نفس کسی سے مدد مانگنے کے لیے مجھ سے جھگڑا کرنے لگا۔ میں نے قسم کھائی کہ اب کسی کی مدد نہیں ہوگا۔ ابھی خیال ہی آیا تھا کہ دیکھا کنویں کے پاس 2-3 آدمی آئے اور ایک دوسرے کھجور کے چھلکے اور کھجور کی لکڑیاں لے کر، ارے یہ کنواں ہے اسے بند کر دیں کہیں کوئی گر نہ جائے، بانس وغیرہ لے کر، چٹائی وغیرہ لے کر کنویں کو بند کر دیا۔ اس وقت پھر میرا نفس کہنے لگا اب کیا کرے گا، آواز دے، چیخ، کسی کی مدد لے۔ آپ نے کہا نہیں، اللہ ہی مدد کرے گا۔ یہ چیخنے سے زیادہ اور بہتر میرے قریب اللہ ہے، اللہ۔ بس یہ خیال آیا کہ تھوڑی دیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کنویں کی طرف سے
بعض چٹائی ہٹی جس سے روشنی آئی اور میں نے دیکھا کہ کوئی پیر آیا اور پیر بھی عجیب اور بڑا تھا، لگتا تھا کوئی جانور کا پیر ہے یا کوئی جنات ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ اندھیرا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ ٹانگ مجھ تک پہنچی اور ٹانگ اشارے سے ہل کے کہتی تھی مجھے پکڑ لے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رب کی طرف سے مدد ہے۔ میں اس ٹانگ سے چپٹ گیا اور جب باہر نکلا اور دیکھا تو ایک خوفناک جانور جو میں نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ پھر مجھے غیب سے آواز آئی، اے ابو حمزہ، کیا یہ زیادہ بہتر نہیں؟ ہم نے تجھے ہلاک کرنے والی چیز سے، ہلاک کرنے والی چیز کے ذریعے سے تمہیں بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں تعلیم دیتا ہوں۔ حق اللہ کی حفاظت کیا کرو، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور تم اس سے اپنے سامنے پاؤ گے جب سوال کرو گے۔ اللہ پاک سے کرو، جب مدد مانگو اللہ ہی سے مانگو، یقین رکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر اللہ مدد کرنا نہ چاہے، پوری امت اگر تمہیں نفع دینا چاہے، مدد کرنا چاہے، تو وہ ہرگز نہیں کر سکتی، اور اللہ تمہیں مدد کرنا چاہے، ساری دنیا دشمن ہو جائے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا نفع دنیا پہنچا سکتی ہے، طبیب کی دوا شفا دے سکتی ہے، سانپ کا زہر جان لے سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص دیدہ یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے ملنے سے شفا روشنی آ سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردے بیمار اچھے اور زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت سے کیا نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو وفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا حاتم اسم سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ نہایت خوفناک جنگلوں میں بغیر خرچ کے صرف خدا پر توکل کے سہارے سفر کرتے رہتے ہو۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بے شک میرا جاد سفر 4 چیزیں ہیں۔ حضرت ابو موتی نے پوچھا، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ تو حضرت حاتم اسم نے جواب دیا، مجھے یقین ہے دنیا اور آخرت خدا کی ملکیت ہے، ملک ہے، تمام مخلوق خدا کی اطاعت اور پرورش میں ہے، رزق اور رزق کے تمام اسباب خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور چوتھی اللہ پاک کی قضا تمام دنیا میں نافذ ہے۔ یہ 4 چیزوں کو سہارا لیا ہے اور زندگی گزاری ہے بغیر پریشانی سے۔ سبحان اللہ۔
یہ کھانا ہمارا خراب اس لیے ہو گیا کہ ہماری نیتیں جو خراب ہو گئی۔ پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا۔ جیسے من سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ تم لوگ اس کو روزانہ کھا لیا کرو، کل کے لیے ہرگز نہ رکھو۔ من سلوہ یعنی جنت سے کھانا آتا تھا، مگر کمزور یقین والے لوگوں کا یہ خوف ہوا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا، اللہ کی طرف سے رحمت کھانا نہ اترا، تو اس آب و ہوا میں، یہ چٹیل میدان میں ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو کچھ لوگ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ چوری چھپے من سلوہ یعنی جنتی کھانا، میٹھا تیکھا ہر طرح کا کھانا چھپ کے رکھتے تھے۔ اس طرح سے رب کا حکم نافرمانی کی، حکم نہ مانا، اس دن سے یہ نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ کل کے لیے کھانا جمع کیا تھا وہ سب کھانا سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے بھی وہ اترنا بند ہو گیا۔ اس لیے اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا، نہ گوشت سڑتا، نہ کوئی کھانا خراب ہوتا۔ یعنی یہ کھانا خراب ہونا من سلوہ کی وجہ اور ان کی لالچ سے ہوا۔ توکل کو ہمیشہ عمدہ پاؤ گے۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو پیش آنے والے حالات سے مجھے آگاہ کرنا، اگر میں تم سے پہلے ہو گیا تو تمہیں خبر دوں گا۔ پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی کا انتقال پہلے ہو گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آ کر کہتے ہیں، اے ابو عبداللہ کیسے ہیں؟ جواب دیا، خیریت سے ہوں۔ پھر پوچھا کہ آپ نے کون سا عمل افضل پایا؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اے عبداللہ بن سلام توکل، بھروسہ اللہ پر، اس کو افضل اور عمدہ پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ توکل اختیار کر لیں اور ہمارے سارے کام اسباب بھی کریں اور توکل بھی رکھیں اور ہمارے سارے کام ہو جائیں۔ اور یہ جو حالات ہیں اس حالات پر اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، اور ہم سب کو اللہ ہدایت دے اور عمل کرنے والا اللہ کا سچا بندہ اور حضور کا سچا امتی بنا دے، اللہ والوں کا عاشق بنا دے، سب کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ توکل اللہ پر بھروسہ۔